وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ آج ہمیں اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں آپ حضرات کے سامنے بڑے مختصر وقت میں اور مختصر لفظوں میں سود کے حوالے سے ایک یا دو باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزان ملت، آج سود ہمارے مسلم معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت و سنگ دلی، مفاد پرستی، زر پرستی اور بخل جیسی قباحتیں جنم لیتی ہے۔ سود ہی ایک ایسی وبا ہے جس سے کوئی شہر، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی محلہ، کوئی خطہ تو دور کی بات ہے، ارے کوئی گلی بھی خالی نہیں۔ آج ساری دنیا سود کی تباہی و بربادی سے دو چار ہے۔ معزز سامعین اکرام، اب تک دنیا نے سود کو نفع کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا، دنیا نے سودی نظام کو بہترین آمدنی کا ذریعہ تسلیم کیا تھا، لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ اس سود نے بے روزگاری میں اضافہ کر دیا، ترقی کا خیال رکھنے والوں کا خیال بڑا ہو گیا، اس نے سب کو پریشان کر دیا، اموال میں اضافہ کر دیا، کمزوروں اور قرضداروں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی جرم پر اتنی بڑی دھمکی نہیں دی جتنی بڑی دھمکی اللہ رب العزت نے سود خور کو دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے، سودی نام لگانے نہیں چھوڑتے ہو، سودی نظام کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چھوڑتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قبول کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب کل حشر کی عدالت قائم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین جلوگر ہوں گے، تمام فرشتے اللہ کے سامنے ہوں گے، تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کو چپر چراغ دیکھ کر تھک کر کانپ رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں سود خور کو لایا جائے گا جو اپنے قدموں سے چل نہیں سکے گا۔ اللہ حکم دے گا کہ تو دنیا کے اندر سود خوری کیا کرتا تھا، چل آج تلوار لے اور مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا، خود سلاح بین عربی اور مجھ سے آمادہ جنگ ہو جا اور مجھ سے بس رہے بیکار ہو جا، آج تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ سود کھانے والے سنو، میرے اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ جس نے نمرود کو اپنے بچے سے منع کر دیا، میرے اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، آج تک فرعون کو قتل بھی نصیب نہیں ہے، میرے اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ جس نے مومنین کو عذاب دے کر ہلاک و برباد کر دیا، میرے اللہ کی طاقت تو یہ ہے جو زندہ زندہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، میرے اللہ کی طاقت تو یہ ہے جو پتوں میں چھپے کیڑے کو درست پہنچاتا ہے۔ اب بتاؤ، کیا تم اللہ سے جنگ کر سکتے ہو؟ کیا تم اللہ سے جنگ سکتے ہو؟ لیکن ہرگز نہیں۔ اے غیور نوجوانوں، ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں لعنت سے بڑھ کر کوئی بددعا نہیں۔ میرے رسول چمن رسالت کے مہنگے پھول جن پر رحمت الہی کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی پر لعنت نہیں فرمائی، مگر جب سود کا تذکرہ آیا تو رحمت للعالمین بھی کہنے پر مجبور ہو گئے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، یعنی صرف سود خور پر اللہ کی لعنت نہیں بلکہ سود کھلانے والے پر بھی، سود دینے والے پر بھی، سود پر گواہ بننے والے پر بھی، سود دوست بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور سود خورو، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہی رہو گے؟ کیا تمہاری موت نہیں آئے گی جب کہ حشر کے میدان میں تمہاری شکلیں بدلی ہوئی ہوگی؟ نہ آسمان تم کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، نہ زمین تم کو پڑا کر سکتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم سود کھاتے رہو گے، تمہاری جو اصل رقم ہے اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے گا، اللہ اس کو بھی برباد کر دے گا۔ اس لیے سود کھانے والوں پاس آ جاؤ۔ اور قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کفن کے سوا کچھ لے کر نہیں جاؤ گے۔
حلال کماؤ، محنت سے کماؤ، اسلام جو راستہ بتاتا ہے اس راستے سے کماؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ان کے بعد پیش خدمت ہے